प्यार करेंगे, देख इधर एक नजर रूठ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी और मेरा मकबूल प्रोग्राम बड़े लोग। और बड़े लोग में हम दूसरी किस्त में आज डिस्कस कर रहे हैं बाबरा शरीफ की निजी ज़िंदगी की कहानी, बाबरा शरीफ के माशकों के, मोहब्बत के, प्यार के वो किस्से जिनसे आप तमाम लोग वाकिफ नहीं हैं। जी व्यूअर्स, तो शाहिद एक समझदार आदमी थे। शाहिद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो नामवर हीरो और वो काबिल आदमी थे जिनके क्रेडिट पर बहुत बड़ी फिल्में थी। इसके बावजूद शाहिद मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए और एक करोड़पति खानदान से ताल्लुक रखते थे। खवातीन की उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रही। फिल्म स्टार शाहिद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो हीरो था। अदाकाराएं, हर उम्र की अदाकाराएं उन पर मर मिटती थी और शाहिद साहब भी एक ऐसे फ्लर्टी नौजवान हुए हैं कि उनका भी किसी भी खूबसूरत हसीना को मोहब्बत के मामले में उन्होंने मायूस नहीं किया, इनकार नहीं किया। तो इस तरह जब बाबरा शरीफ की शादी हुई शाहिद साहब से, तो 2 महीने के बाद ही तलाक हो गई, क्योंकि बाबरा शरीफ को शाहिद साहब की तरफ से वो मतलूबा नतायज नहीं मिले थे जो उनके बाकी माशकों में मिले, कि वो परेशान कर देती थी अपने हीरोज़ को, अपने आप से इश्क करने वालों को इतना डिस्टर्ब कर देती थी कि वो उनके इश्क में मुब्तला हो जाते थे। मगर यहाँ मामला बिल्कुल बरक्स था, वो शाहिद साहब के इश्क में मुब्तला हो गई। मगर बाबरा शरीफ भी क्योंकि एक काया खातून थी, उन्हें बहुत जल्द पता चल गया कि शाहिद के साथ मेरी नहीं पनप सकती। शाहिद को वो ज़्यादा देर तक अपनी मोहब्बत के जाल में उलझा कर नहीं रख सकती। शाहिद ज़्यादा देर उनकी कैद में नहीं रह सकता। शाहिद एक ऐसा भंवरा है जो बहुत सारी अदाकाराओं से मोहब्बत करता है और बहुत सारी अदाकाराएं उनसे मोहब्बत करती हैं। तो बहुत जल्द इन बातों का जब बाबरा शरीफ को पता चल गया, तो बावजूद शाहिद साहब के कैरियर के अरूज के और बावजूद बाबरा शरीफ के खुद के कैरियर के अरूज के, उन्होंने तलाक लेने के फैसले को मुनासिब समझा और इस तरह बाबरा शरीफ ने फिल्म स्टार शाहिद से तलाक ले ली। कहा जाता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त ढके छुपे लफ्जों में यह कहा जाता था कि शायद मुनव्वर ज़रीफ की बद्दुआ लग गई है, इस वजह से बाबरा शरीफ का घर नहीं बच सका। और उसके बाद भी काफ़ी अरसा तक बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में रही और अभी तक हयात हैं, मगर वो मोहब्बत और वो प्यार उन्हें कहीं से नहीं मिल सका जो वो चाहती थी, इसीलिए वो आज तक अपना घर नहीं बसा सकी। मगर उनके माशकों की तादाद में फिर भी कमी नहीं आई। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबियां बाबरा शरीफ का कदम चूमती रही और एक ऐसा वक्त आया कि अपने से भी छोटे, जी हाँ, अपने से कई साल छोटे अदाकार फैसल रहमान जब फिल्म इंडस्ट्री में वारद हुए और उनकी पे दर पे फिल्में सुपर हिट गईं और हर फिल्म साज उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट कर रहा था और हर हिदायतकार उन्हें अपनी फिल्मों का मरकजी हीरो का रोल दे रहा था, तो तब भी बाबरा शरीफ ने अपनी समझदारी और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर अपने से कम उम्र हीरो फैसल रहमान के साथ दोस्ती करके और उसे अपने इश्क में मुब्तला करके फिल्म साजों को मजबूर कर दिया कि वो फैसल रहमान और बाबरा शरीफ को इकट्ठा कास्ट करें। गो कि बाबरा शरीफ भी उस वक्त की एक सुपर हिट हीरोइन थी, मगर फैसल रहमान का ज्यादा तोती बोलता था। बाबरा शरीफ एक मैच्योर अदाकारा थी और हर फिल्म में उनका मजबूत किरदार फिल्म को 4 चांद लगा देता था, मगर फिर भी उन्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत थी और फैसल रहमान उनके लिए एक मजबूत सहारा साबित हुआ। कहानी फिर एक मरतबा दोहराएगी, तारीख ने अपने आप को दोहराया। फैसल रहमान बाबरा शरीफ के इश्क में मुब्तला हुए तो उन्हें बाबरा शरीफ के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। काफी अरसे के बाद एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान फैसल रहमान ने इस बात का इंकशाफ किया, बल्कि इस बात को तस्लीम किया कि बाबरा शरीफ और फैसल रहमान दोनों काफी अरसा तक एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं और उन्होंने अपने ढके छुपे लफ्जों में यह बताने की कोशिश की कि जी हाँ, वो बाबरा शरीफ से मोहब्बत करते थे। और जब बाबरा शरीफ का मोहब्बत का दौर चल रहा था फैसल रहमान के दरमियान, तो इस दौरान बाबरा शरीफ अपने खुफिया माशकों की तरफ भी तवज्जो दे रही थी। जब फैसल रहमान को इन बातों का पता चला तो फिर वही हुआ। फैसल रहमान ने भी मरहूम मुनव्वर ज़रीफ की तरह मनशियात का इस्तेमाल करके खुद को पुरसकून रखने की कोशिश की,
معافی چاہتا ہوں، میری باتیں ذرا کھلی ڈلیاں اور ان باتوں سے شاید بہت سارے لوگ انحراف کریں گے، اور بابرہ شریف صاحبہ سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، مگر یہ حقیقت ہے۔ میں خود بھی بابرہ شریف سے بہت محبت کرتا ہوں، بحیثیت اداکارہ ان کا فین ہوں، اور ان کی ہر فلم کو دیکھ چکا ہوں، اور پاکستان فلم انڈسٹری میں بابرہ شریف کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے۔ بابرہ شریف کو پاکستان فلم انڈسٹری سے خارج کر دیا جائے تو پاکستان فلم انڈسٹری کا وجود تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، مگر حقیقت بیان کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ فیصل رحمان نے بھی بابرہ شریف کی بے وفائی جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے منشیات کا استعمال شروع کیا، اور اس وقت کا مہلک ترین نشہ ہیروئن، جی ہاں فیصل رحمان نے ہیروئن کا نشہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ اتنے ہیروئن کے عادی ہو گئے کہ ان کی صحت برباد ہوگی، اور پاکستان فلم انڈسٹری کے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے انہیں کاسٹ کرنا چھوڑ دیا، اور یوں ہماری یہ خوبصورت اداکارہ کے ہاتھوں ایک اور پاکستان فلم انڈسٹری کے خوبصورت ہیرو کا بھیانک انجام ہوا۔ فیصل رحمان فلم انڈسٹری سے کافی عرصہ تک آؤٹ ہو گیا، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن انڈسٹری میں آئے، اپنا علاج کروایا، ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد انڈسٹری میں آئے، اور آج تک ٹی وی کے خوبصورت اداکار مانے جاتے ہیں، اور بہت سارے سیریل انہوں نے کیے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی دور میں برے صغیر پاک و ہند کے نامور اداکار دلیپ کمار، جی ہاں دلیپ کمار بھی بابرہ شریف کو پسند کرتے تھے، اور بابرہ شریف سے وہ محبت کرنے لگے۔ بابرہ شریف کے یادگار اور خوبصورت کرداروں کو دیکھنے کے بعد وہ بابرہ شریف کے یوں سمجھیں کہ دیوانے ہو گئے، اور انہوں نے بابرہ شریف کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، دلیپ کمار صاحب نے ایک فلم اناؤنس کی تھی راستہ، اور راستہ کی ہیروئن کے لیے انہوں نے بابرہ شریف کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بابرہ شریف سے رابطہ کیا، رابطہ رکھا، اور یہ اندرون کہانی ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، بہت کم لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں، مگر بڑے ہی باوسوخ ذرائع سے یہ بتایا گیا کہ بابرہ شریف اور دلیپ کمار کا ٹیلی فونک رابطہ بھی رہتا تھا، اور ان کی چند خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اس طرح فلم راستہ میں دلیپ کمار نے بابرہ شریف کو کاسٹ کر لیا، مگر اس فلم کا آغاز ہونے سے پہلے ہی دلیپ کمار اور بابرہ شریف میں اختلافات ہو گئے، اور یوں ان دونوں کے درمیان دوریاں ہو گئیں۔ جب بابرہ شریف سے پوچھا گیا کہ آپ فلم راستہ میں کم کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فلم چھوڑ دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ اس دور میں بابرہ شریف نے دلیپ کمار سے اس فلم کا معاوضہ 1.5 کروڑ مانگ لیا گیا، مگر یہ باتیں صرف میڈیا تک ہیں، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ تو بابرہ شریف اتنی چھوٹی سوچ کی مالک تھی کہ وہ دلیپ کمار سے 1.5 کروڑ روپیہ مانگتی، اور نہ ہی اس وقت ایسا سوچا جا سکتا تھا۔ ایک بڑا خواب تھا، جب فلم ہی 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں ہندوستان میں بن جاتی تھی، تو ایک اداکارہ کو 1.5 کروڑ کا معاوضہ کیوں دیا جائے؟ اصل کہانی اس کے پس پردہ کچھ اور ہے کہ اس کہانی کا آغاز محبت سے اور انجام بے وفائی سے ہوا۔ ان تمام معاشروں کے باوجود بابرہ شریف کی فلم انڈسٹری میں مانگ کی کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے فلم سٹار ندیم، وحید مراد، محمد علی، سلطان راہی، فیصل رحمان، شان، ایاز نائک اور غلام الدین، پاکستان کے ہر ہیرو، منور ظریف سمیت سب کے ساتھ کام کیا، اور ایک وقت ایسا آیا جب عمر ڈھلنے لگی اور بال سفید ہونے لگے، مگر بابرہ شریف کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آئی، اور انہوں نے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی فلموں میں کام جاری رکھا، اور فلم سازوں نے انہیں مین کرداروں میں کاسٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ بابرہ شریف خود فلم انڈسٹری سے دور ہوئی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ایک دور میں فلمیں ان کے مزاج کے مطابق نہیں بن رہی تھی، تو وہ فلم انڈسٹری سے دور ہو گئی، مگر انہوں نے ناکامی کا دور اپنے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ بابرہ شریف کے بارے میں اور بھی بہت سارے حقائق سامنے آئے ہیں۔ ابو ظہبی کے ایک شیخ کا واقعہ زبان زد عام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابرہ شریف بے انتہا دولت کی خاطر ان کی گرویدہ ہوگی، اور انہوں نے ابو ظہبی کے اس شیخ سے دوستی کی اور ان سے ناجائز مراسم کے بدلے میں بہت ساری دولت حاصل کی۔ اب پاکستانی اداکار یا اداکاریں، میں نہیں سمجھتا کہ
کہ وہ لیجنڈ اداکار جن کی پوری دنیا میں دھوم ہے اور پاکستان کے علاوہ باہر کی پبلک بھی ان سے محبت کرتی ہے اور وہ لیونگ لیجنڈ ہیں، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے معیار اور وقار کا پتہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بابرہ شریف جیسی اداکارہ اپنے معیار کو گرنے دیں گی، اپنے وقار کو مجروح ہونے دیں گی۔ یہ باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، سکینڈلز بنتے رہتے ہیں۔ پاکستانی ہیروز کے ساتھ جو ان کے سکینڈلز بنے ان میں ایک فطری عمل یہ تھا، سچائی یہ تھی کہ یہ دونوں اداکار یعنی وہ ہیرو اور بابرہ شریف ان ہیروز کے ساتھ کام کرتی رہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، زندگی کے چند لمحے گزارے تو ان میں انوالو ہو جانا یا ان کا بابرہ شریف میں یا ساتھی اداکارہ میں انوالو ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ مگر غیر ممالک کے شیخ صاحبان، کروڑ پتی ارب پتی لوگ صرف پیسے کی خاطر اداکارہ بابرہ شریف جیسی فنکارہ ان کے قریب ہو، اس بات کو نہ پاکستانی قوم مانتی ہے نہ ہم مانتے ہیں۔ تاہم یہ محبت، یہ پیار، یہ عشق، یہ معاشقے اس فلم انڈسٹری کا، اس لائن کا حصہ ہیں، مگر یہ حقائق آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھے۔ میں آئندہ بھی آپ کو پاکستانی اداکاروں کے ان حقائق پر پردہ اٹھاتا رہوں گا۔ جہاں انہوں نے زندگی میں بہت اچھے کام کیے وہاں ان کی دلچسپ چیزیں، دلچسپ باتیں، زندگی کے دلچسپ حقائق آپ کو پیش کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں میرے اگلے پروگرام کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔